بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا. وہاں بہت سے لوگ ملے چونکہ کاؤنسلنگ کے لیے وہاں میں نے سلاٹس رکھے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک سرکاری ملازم بھی تھے. اچھا، یہ چونکہ ہماری کو 2-2.5 گھنٹے کا سیشن رہا اور ان کی زندگی میں جو کامیابیاں تھیں وہ سب گہنا گئی تھیں. ان کا جو دکھ تھا اور جو تکلیف تھی، مینٹلی ہی واز ناٹ ہیپی. اور ظاہر بندہ جب روح اس کی راضی نہ ہو اور اس کا دماغ اور دل اطمینان سے خالی ہو تو جسم کیسے راضی رہ سکتا ہے؟ آپ کی پرفارمنس بھی خراب ہو جاتی ہے، آپ آگے بڑھ بھی نہیں پاتے. لوگ بھی کہتے ہیں یار کیوں یہ ہر وقت سڑا رہتا ہے. تو جب ہماری گفتگو مکمل ہوئی تو میں نے ان سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ بات کریں. تو انہوں نے مجھے خوش دلی سے اجازت دی کہ بہت ممکن ہے ایک آدھ اور ایسا دانہ ہو، ایک آدھ اور بندہ ایسا ہو کہ جس کو یہ تکلیف ہو، کیونکہ یہ ایک انوکھی تکلیف ہے. انہوں نے زندگی میں 3 شادیاں کی اور تیسری شادی اس وقت ان کی چل رہی ہے. ان کے جو بچے ہیں وہ الگ رہتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ، جو تیسری بیوی ہے وہ تازہ ترین ہے، یعنی 1 آدھ سال سے ہوگی، اس سے بھی ان کا ایک بچہ ہے. لیکن انہیں تکلیف یہ ہے کہ میرا گھر انڈیپینڈنٹ ہے، نہ ساس ہے نہ سسر ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے. یعنی گھر میں 2 گاڑیاں ہیں اور آیا گھر میں موجود ہے، کوک موجود ہے. خود ظاہر بہت اچھے وہ سرکاری آفسر ہیں، تو سرکاری طور پہ جتنے فائدے ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں گھر جاتا ہوں تو میری صرف ایک آس اور امید ہوتی ہے کہ میری بیوی دروازے پہ میرا استقبال کرے اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کی چاشنی ہو. مجھے لگے کہ میں اس شیرے میں جا رہا ہوں، وہ در و دیوار مجھے محبت کریں جہاں وہ رہنے، جن کو میں لے کے اس لیے آیا ہوں محبت کے لیے، پر اس کو اپنی زندگی کی مزری جتانے اور گنوانے سے فرصت نہیں ہے. وہ اپنی ماضی کی باتیں، اپنی ماں اور باپ اور رشتہ دار، اور جب میں جاتا ہوں تو وہ سڑی بیٹھی ہوتی ہے اور اگر بچے کو لے کے بیٹھی ہے تو اٹھتی نہیں ہے. یعنی اسے یہ بھی زحمت نہیں ہوتی کسی مائی کو آواز دے دی کہ صاحب آئے پانی پلا دو. تو پھر مجھے کسی مائی سے شادی کرنی چاہیے تھی. اس احمق سے میں نے شادی کیوں کی؟ پھر جس بات پہ انہیں زیادہ تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا پچھلے دنوں میں آفس سے واپسی پہ، ظاہر ہے جیسے بے ترتیب سی ٹریفک ہوتی ہے، تو ایک ہلکا سا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا، تو جس میں ان کے ہاتھ پہ یہ کہیں مڑ گیا، بازو سے لگا دروازے سے، تو ان کے ہاتھ پہ موچ آئی اور ہی واز ان پین، ان کو مسلسل پین ہو رہی تھی. وہاں سے تھوڑا خون بھی رسا. کہنے لگے جب گھر پہنچا تو میرا بازو لٹکا ہوا تھا اور میرے ظاہر ماتھے پہ وہ جو معمول کی خوشی تھی، راحت تھی، وہ نہیں تھی. تو اس نے وہیں بیٹھے دیکھا کی ہوا ہے، تو میں نے بتایا کہ چوٹ لگ گئی ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس نے پھر اپنے کام میں لگ گئی اور کہتے پھر اسے میں نے خود بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ گاڑی کا نقصان ہوا، آپ کا نقصان ہوا، وہاں کیا ہوا کیا نہیں. اور اس نے کہا اچھا ماسی صاحب واسطے کو پانی لے آ جائے، روٹی لے آ. میں نے کہا جی میں نے رات تک انتظار کیا کہ یہ احمق عورت میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے پوچھے. یعنی میں جب بلاؤں گا وہ آ جائے گی، اس سے انکار نہیں کرے گی، پر مجھے ایک ایسی زندہ لاش کا کیا کرنا ہے کہ جس کے ایموشنز میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، جو میری خوشی میں، جو میرے غم میں، جو میری تکلیف میں. چونکہ عام طور پہ خواتین حضرات ایک اچھی بیوی سے سب سے زیادہ ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ اگر میاں ناخوش آئے تو وہ اس کی خوشی کا باعث بنتی ہے. اور خوشی کے لیے آپ نے وہاں کو رقص تھوڑی کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے سنا عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو، یہ جو گھر کی خواتین ہیں، وہ اپنے میاں کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی کرتی ہیں اور یہ ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے. مجھے وہاں کے ایک صاحب، کوئی بندہ آپ تردید کرنے نہ بیٹھ جائے، پر یہ مجھے وہیں کے صاحب نے بتایا. اچھا، اب جو گھر کی خاتون ہے اس کو دل رکھنے کے لیے یا دل میں جگہ پانے کے لیے آرزو تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کیئر نہیں ہے، بچے کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ماں بھاگتی ہے. اچھا کچھ احمق مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ڈانٹ دیتی ہیں یہ مت کرو، چھری کو چھوڑ دو، چھری وہاں رکھ دو، تو بعد میں چھری سے وہ ہاتھ کٹوائے گا. کیئر یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ جاتے. کیئر یہ ہوتی ہے کہ آپ ہانڈی کے اوپر کھڑے ہوتے. کیئر یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کی صفائی خود کروا رہے ہوتے، کر نہیں رہے ہوتے. کیئر یہ ہوتی ہے کہ دوسری کی دکھ کو، پین کو آپ فیل کر رہے ہوتے ہو. میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی ملا اور جانا. میں نے ان سے پوچھا تم نے اپنی بیوی سے شادی کیوں کی؟ اس خاتون سے کوئی لو میرج تھی نہیں تھی، ارینج میرج تھی نہیں تھی. انفیکٹ جس بات پہ انہوں نے ایک ایسی بات بتائی لٹرلی جو میرے لیے بھی ناقابل تصور تھی،
انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ہم رشتے میں تھے، ہو گئے تھے، اور یہ بالکل یعنی منگنی کے بعد کسی وہ کھانے وانے پہ گئے تو وہاں ان کو گردے کا درد ہوا اور پین اتنی شدید ہوئی کہ بعض دفعہ پین سے آپ کا ماتھا پسینوں پسینی ہو جاتا ہے، آپ کا جسم شیور کرنے لگتا ہے۔ پر اسی دوران چونکہ وہ بیٹھے وہاں کچھ کھا رہے تھے تو جب پین زیادہ ہوئی تو اس کو وومٹ ہوا، اور اس لڑکی نے چونکہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس لڑکی نے آگے بڑھ کے اس کی وومٹ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ خاتون حضرات، وہ لمحہ جم گیا اس کی زندگی میں۔ اس نے کہا دنیا ساری کروڑوں اربوں خربوں کی ہو، یہ لڑکی میرے لیے اگر یہ کر سکتی ہے، یعنی یہ ہوتا ہے نا جیسے بیونڈ دا لمٹس اور ایک ان ایکسپیکٹڈ، یعنی آپ سوچتے ہیں اس کو لائک ہمیں، مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی وومٹ کرنا ہوتا تھا تو والدہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی یا کندھے پکڑ لیتی تھی۔ اب بھی ہم یہی، چونکہ ہم نے وہاں سے سیکھا تو یہ بڑی کیئر ہوتی کہ آپ اپنے کسی پیارے کے ساتھ باتھ روم چلے جاتے ہو، جب اسے وومٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باہر بیٹھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کی ہو یار ہن تمہیں ٹھیک ہے، الٹی ہو گئی ہے کہ نہیں، یعنی الٹی کرنے والے کا تو حال خراب ہوا وہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سے محبت کرنے والی کو یا والے کو وہاں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ ایسا تھا جس نے، اب ان کی زندگی ماشاءاللہ بہت شان سے گزر رہی ہے اور دوبارہ انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ کرا لی، دوبارہ ان کو مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اب شاید ان کے دوستوں عزیزوں میں سے میں واحد ہوں جو اس راز کو جانتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں۔ اور اس قدر کا تعلق اچھا بعد میں آنے والے دنوں میں آپ ماضی کی کسی ایک بات پہ نہیں جی سکتے، آپ کو اپنی قدر اور محبت کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے روٹی تازہ چاہیے ہوتی ہے، جیسے سالن تازہ چاہیے ہوتا ہے، ایسے محبت کی بات بھی روزانہ تازہ کان کو ملنی چاہیے۔ اگر میاں آپ سے یہ کہے کہ میں پچھلے سال تو مسکرایا تھا، تمہیں پچھلے سال تو کپڑے لے کے دیے تھے، آپ کو تو اب بھی چاہیے۔ لڑکیوں کو، خواتین کو تو ہر مہینے چاہیے ہوتے، بعض کو اگر میاں افورڈ کر سکتے ہو تو ہر ہفتے چاہیے ہوتے۔ اچھا جن کے میاں خوش نہیں ہوتے، افورڈ نہیں کرتے، وہ سال بعد بھی نہیں دیتے، پر اس میں بھی ان کے پاس جو شکوہ یا گلہ ہوتا ہے وہ جو کہ کیئر نہیں کرتے۔ ان صاحب نے، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس دن، اس رات کو تو میں ڈر کے لرز گیا کہ اگر اسی کے ساتھ میں نے جینا ہے، یہ میرا تیسرا چوائس ہے اور غلط چوائس ہے، اگر اسی کے ساتھ جینا تو بڑھاپے میں تو مجھے یہ رلا کے مارے گی، یعنی میں بڈھا ٹھہرا ہو کے چارپائی پہ بیڈ پہ پڑا ہوں گا اور میں آواز دوں گا اور یہ نہیں آئے گی، کسی مائی کو بھیجی گی اور مائی نہیں ہوگی تو پھر کون آئے گا میرا پوچھنے کے لیے؟ بچے میرے ساتھ کیا کریں گے میں نہیں جانتا، چونکہ جب ماں محبت نہیں کرتی تو بچے بھی محبت نہیں کرتے۔ خاتون حضرات، کبھی کبھی رشتوں میں ان چیزوں کو، ان دور آنے والے دنوں کو بھی دیکھنا چاہیے جب آپ کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بیویاں بڑھاپے میں اپنے میوں کو بچوں کی طرح پالتی ہیں، دونوں بوڑھے بوڑھیاں جیسے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، واک پہ بھی جاتے ہیں، سیر پہ بھی جاتے ہیں، بیچ میں جو مشترکات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بیماریوں کا خیال، صحت کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، وہ ایون دانتوں کی بتیسی کا خیال اور دوائیوں کا خیال وغیرہ وغیرہ، پر وہ اس بات کی بھی کیئر کرتے ہیں کہ آپس میں ہر وقت دوائیوں کا اور بیماریوں کا ذکر نہ کریں، بیکاز آپ ہر وقت بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کرتے کرتے پھر بیماری کے اس ایک خاص گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے خوشی قریب بھی نہیں آتی، وہاں سے سکھ بھی نہیں آتا، صرف موت کا سندیسہ ہی آتا ہے، چونکہ آپ اسی کا تو ذکر کر کر کے اسی کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہو۔ پر جب آپ جینا چاہتے ہو تو آپ اس پارٹنر کے ساتھ جینا چاہتے ہو جو آپ سے محبت کرے، جو آپ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، جو آپ کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو اپنے پلو سے پوچھتے، جو آپ کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرے، جو آپ کی تھکن کو اپنی انگلی کی پوروں سے چن لے۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ کتنے گھروں میں لڑکیاں یہ کرتی ہیں اور ان گھروں پہ راج کرتی ہیں، ان کے میاں اگر وہ، ان کی بیویاں پہلے فوت ہو جائیں تو وہ رل جاتے ہیں، اور ان کے میاں پہلے فوت ہو جائیں تو وہ رل جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا میڈ فار ایچ ادر، یہ لفظوں سے نہیں ہوتا، یہ نکاح کے چار بولوں سے نہیں ہوتا، یہ تو دوسرے کی زندگی جینے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کی زندگی جیو، وہ آپ کی زندگی جیے، اٹس اے پرفیکٹ کپل۔ ایسے جو ماں اور بیٹے بہت محبت آپس میں کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے دکھ کو، سکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ بعض مائیں اپنے بچوں کے بڑے ہونے، ان کے بچوں کے بچے ہونے کے بعد بھی ان سے اتنی ہی جڑی رہتی ہیں جتنی ان کو ان کے بچپن میں محبت تھی اور الفت تھی۔ اچھا ان کے بیٹے
ان کے لیے کھچے چلے آتے ہیں. وہ پیچھے سے کوئی کرنٹ تھوڑی لگتا ہے کہ بھاگے چلتے جاتے ہیں اس ماں کی طرف، وہ محبت کھینچ کے لے کے جاتی ہے. اسی طور پہ جو فیصل آباد اور یہ ریجن ہے، یہاں لوگوں کی دوستیاں بڑی پکی ہوتی ہیں. جب شام کو تھک ہار کے دکانوں سے نکلتے ہیں تو گھروں پہ نہیں جاتے جبکہ دوستوں میں بیٹھتے ہیں. یہ ان کی عادت برسہ برس چلتی رہتی ہے، چونکہ وہاں ان کے دل سے بوجھ کم ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ریلیکس ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو وہ پلان بھی کرتے ہیں. پلان کیا ہوتا ہے؟ خوشی پلان کرتے ہیں. اور اگر دوست برے ہوں تو بعض دفعہ گناہ پلان ہوتا ہے. دوست اچھے ہوں تو آپ اپنی خوشی سکھ پلان کرتے ہیں. پر وہ جو دوست ہیں وہ بھی کیئر کرتے ہیں، آپ کے دکھ میں سکھ میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بچیوں اور بچوں کی شادیوں کے موقع پہ انہوں نے صرف ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے کرنی تھی، یہ نہیں پتا تھا کیسے کروں گا، پر میرے رب نے مجھے جو محبت کرنے والے کیئر کرنے والے دوست دیے. کوئی دائیں کھڑا، کوئی بائیں کھڑا، پیچھے کسی نے اس کی پشت سنبھالی، کسی نے آگے کام سنبھالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کام ہو گیا. یہ ہوتی ہے وہ کمائی جو آپ اچھا انتخاب کر کے. تو وہ صاحب میرے پاس آئے تھے کہ مجھے کوئی ایسی بیوی ڈھونڈ کے دے کہ جو میرے بڑھاپے میرا ساتھ دے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ چوتھی بیوی؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے تو آپ تعداد پہ مت جائیے، انفیکٹ جو میری ڈیمانڈ ہے اس پہ بات کیجیے. تو میں نے پھر ان سے گزارش کی کہ اگر ہم 2-4 موقع مجھے دے دیں، ہم ان کی تیسری بیوی سے بات کر کے سمجھا کے دیکھ لیتے ہیں. اگر بعض دفعہ ہوتا ہے دل کے کسی گوشے میں تھوڑی سمجھ باقی ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل زندگی چل رہی ہے، میاں موجود ہے، بچہ بھی ہو گیا اور پیسہ لتا بھی سب چیز موجود ہے، میاں تنگ بھی نہیں کرتا، میاں باتیں منواتا بھی نہیں ہے، تو ایسے میں عورت ریلیکس ہو جاتی ہے، کوئی چیلنج نہیں ہوتا. پر یہ تو روز کا کنواں کھودنا ہے میاں سے محبت کا اظہار کرنا. میاں کو اپنے بل میں اور اپنے بس میں کرنے کے لیے 4 جملے کہنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اپنی آنکھوں کو اس لمحے محبت سے بھرنے میں اور اس کے آتے ہوئے یہ کہنے میں کہ میں پورا وجود سے تمہارے انتظار میں تھی، 2 منٹ لیٹ ہو گئے. جن لوگوں کو کبھی محبت ٹوٹنے کا ہوتا ہے، غم اور دکھ، ان کو وہ سال، وہ دن، وہ مہینے، وہ پل بھی یاد ہوتے ہیں. ایون وہاں سے کبھی وہ گزر جائیں جہاں سے وہ کچھ ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے. تو یہ جو احساس کرنے کا، محسوس کرنے کا عمل ہے، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کا میسج بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کی خوشی بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور اس کا دکھ بھی آپ کو رلا دیتا ہے جیسے ان صاحب کو رلایا. اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو دوسری تیسری شادیوں میں ایسی خوشی نہ ملے اور آپ عدم تحفظ کا شکار ہوں. لیکن یہ بات تھی بڑی دلچسپ اور مزیدار، مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض دفعہ عقل یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے دھکوں سے، لوگوں کے زخموں سے، لوگوں کے صدموں سے، لوگوں کے حادثوں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کرنا. میرا رب آپ کو پہلی شادیوں میں ہی اور پہلے لائف پارٹنر میں اتنی خوشی دے، اتنا سکھ دے کہ آپ کو صرف یہ خوابوں کی باتیں لگیں، حقیقت نہ لگے. پر جن کے لیے حقیقت ہے انہیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ تلخ حقیقت نہ بنے، یہ سچی حقیقت بنے، خوشی دینے والی، سکھ دینے والی اور آسودگی دینے والی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.